وہ کھانا کھا کر اب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی احتشام کے متعلق سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ابریش نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں کوئی ملازم موجود نہ تھا، گھر میں صرف وہ اور احتشام تھے، اور یہی سوچ کر اسے پھر سے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا، جبکہ وہ احتشام سے ڈر بھی رہی تھی کہ اب وہ سزا کے مستحق ٹھہری تھی اور احتشام بالکل بھی معاف کرنے والا نہیں تھا، چونکہ وہ ابھی بھی اسی انتظار کروا کر اچھا خاصا بھڑکا چکی تھی، پر ابھی تک وہ احتشام کو نارمل ریئیکٹ کرتے ہی دیکھ رہی تھی، جس سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ پریشان کیوں لگ رہی ہو مسز؟ وہ اس کی پشت پر آ کر اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے دل فریب مدھم سرگوشی نما آواز میں بول کر ابریش کو چونکا گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ ابریش نے بے چینی سے گندھے لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے محسوس کرو تو تمہارے دل میں۔ وہ ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر اس کے سر کو لبوں سے چھو کر بولا تھا۔ ابریش نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے صوفے سے پشت ٹکا کر سر اونچا کر کے احتشام کو دیکھا تھا، جو شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ فوراً سے جھک کر ابریش کی آنکھوں پر لب رکھ کر ساتھ ہی دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی گردن کو چھوا تھا کہ ابریش کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی ملازم نہیں دکھ رہا؟ ابریش خود کی کیفیت پر قابو پاتی بولی، گویا جانتی تھی پر بات برائے بات کی تھی، یا پھر احتشام کی آنچ دیتی نظروں سے بچنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ اس کے بھولے پن پر احتشام کے شگرفی لبوں پر محسور کن مسکراہٹ سچ آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ آج میں یہاں کسی کی موجودگی افورڈ کر سکتا تھا؟ وہ چلتا اس کے سامنے آتا، گہری نظریں اس پر گاڑے بولا۔ نہیں۔ وہ ابریش اس کی بات پر سٹپٹا سی گئی تھی جو آج اس کو لاجواب کرنے پر تلا تھا۔ وہ شو نہیں مسز، آج صرف تم اور میں ہیں، کوئی نہیں یہاں۔ اس کی انتہائی قریب پہنچ کر اس کے دائیں بائیں صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کے اس پر جھک کے بولا تھا کہ ابریش کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابریش نظریں چراتی کپ کپاتی آواز میں بولی۔ میں صرف بتا رہا ہوں، ڈر تم خود رہی ہو۔ وہ گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا انتہائی قریب سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پیچھے ہوا تھا کہ ابریش کی رکی سانس بحال کی۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر اس کی پینڈنٹ پر نگاہیں جمائے بولا۔ کیا؟ ابریش نے ہڑبڑا کر لا علمی کا مظاہرہ کرتے اسے دیکھا کہ احتشام نے دائیں ایبرو اچکا کر گویا اس کی یادداشت پر داد دی۔ مجھے سوال دہرانا پسند نہیں۔ پل میں وہ سنجیدہ ہوتا خوش لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھے کیا کہنا تھا، مجھے بس گھر جانا ہے۔ ابریش حلق تر کرتی بولی۔ اس کی بات پر احتشام کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزماتی تھی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، مجال تھی کہ پہلی بار کہیں بات سمجھ جائے۔ اور اس بار بھی یہی کیا تھا۔ احتشام کی ازلی غصے کو جگا چکی تھی۔ بیوی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور فی الحال میرا گھر یہی ہے کہ مطلب تمہارا گھر بھی یہی ہے۔ وہ چبا چبا کر اپنے لفظ پر زور دیتا بولا۔ مجھے سب کی بہت یاد آئی ہے۔ ابریش نے پھر سے 1000 بار بولا جملہ دہرایا، گویا احتشام کی موجودگی اس جملے کا انتخاب کرتی تھی۔ اور شوہر کی یاد تو کبھی نہیں آئی ہوگی؟ وہ طنزیہ بولا کہ ابریش نے سر جھکا لیا، جبھی احتشام نے مزید 2 قدم دور ہوتے سرحد سے پشت سے شرٹ کے نیچے بیلٹ میں لگی گن نکال کر کنپٹی پر رکھی۔ تمہارے پاس 60 سیکنڈ ہیں، یا تو تم آج اقرار کرو گی یا پھر مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اقرار کیا تو میری قید میں رہنا پڑے گا، انکار کیا تو تم اپنی مرضی کی زندگی جینا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا بولا تھا کہ ابریش جو سر جھکائے بیٹھی تھی، احتشام کے کہنے پر اس کی جانب دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں کہ وہ چیختی ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، گویا وہ ابریش کی ضد سے واقف تھا، پر اسے کیسے قابو کرنا تھا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ وہ اسے کتنا پیار کرتی تھی وہ پچھلے دنوں سے کمرے میں لگے خفیہ کیمرے سے جان چکا تھا، اور آج وہ انجان بنی احتشام کو ستا رہی تھی تو پھر وہ احتشام تھا اس کی رگ رگ سے واقف۔ اسے کیسے قابو کرنا اور اقرار کروانا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ گن دیکھ کر ابریش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، وجود جیسے ساکت سا ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے احتشام کو دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ سا پیچھے ہٹتا جاتا اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ احتشام! وہ چیخ اٹھی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ تو جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، پر احتشام کے اس عمل پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ احتشام اسے ہٹائیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ 45 سیکنڈ! وہ جو بولا تھا کہ ابریش کو جان جاتی محسوس ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ وہ چل گئی تو اس کے آگے ابریش کی سوچ ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ سد بد جیسے کھو بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ احتشام نے سچویشن ایسی بنا دی تھی، ابریش ہال سی اٹھی تھی۔ احتشام! وہ چل جائے گی، اسے ہٹائیں پلیز۔ ابریش گہرے گہرے سانس بھرتی روتی ہوئی بولی، جو اس سے 10 قدم کی دوری پر جا کھڑا ہوا تھا۔ 30 سیکنڈ وائٹ للی، کوئی ایک انتخاب کرو، میں یا آزادی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا کہ ابریش کا چہرہ سفید پڑا تھا، جبکہ آنسوں میں مزید تیزی آئی تھی۔ پل میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، جبکہ دوپٹہ سرک کر اسے قدموں میں گرا تھا۔ لمحے میں وہ ابریش کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا، جو زرد پڑتی بے تحاشا روتی جا رہی تھی، جو اس کی حساسیت پر قابو ہوا تھا۔ 10 سیکنڈ! بولو، میں یا آزادی۔
دی. وہ اس کے آنسوؤں پر نگاہیں جمائے پھر سے گویا ہوا تھا کہ ابریش ہمت کرتی اس کی جانب بھاگی تھی جبکہ پاؤں میں دوپٹہ الجھ سا گیا تھا. 9 8 7 احتشام کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا تھا. احتشام. ابریش کھینچ کر دوپٹہ ہیل میں چھڑوا کر سائڈ پر پھینکتی بھاگ کر احتشام کے 2 بولنے پر ہاتھ مار کر گن اس کی کنپٹی سے ہٹا کر اس کے سینے سے جا لگی تھی. آپ چاہیے ہو مجھے. آئی لو یو سو مچ. آئی لو یو. وہ ہچکیاں بھرتی لرزتی کپ کپاتی آواز میں بول کر اس کی پشت پر گریز مضبوط کر گئی تھی. مبادہ ابھی وہ اس سے دور ہو جائے گا جبکہ اس کے عمل اور اقرار محبت پر احتشام کا قہقہ برخاستہ تھا. گویا وہ ابریش کا ری ایکشن جانتا تھا. آئی لو یو ٹو مائی لائف. وہ اسے باہوں میں بھینچ کر شدت سے بولا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے احتشام. وہ اس کے ہنسنے پر آگ بگولا ہوتی اس کے سینے سے لگی کھڑی شکوہ کرنا تھی. اب کہاں گئی تیز تراری مسز. وہ اس کی کنپٹی چومتا شرارت آمیز لہجے میں استفہامیہ گویا ہوا. آپ سائیکو ہیں. ابریش اس کے سینے پر مکے برساتی بولی. تمہارے لیے سائیکو ہوں. وہ اس کے آنسو لبوں سے چنتا بولا. بہت برے ہیں آپ, بہت برے. میری جان نکال دی تھی. وہ سو کرتی بولی. جان تو اب نکالوں گا. احتشام نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ ابریش کا چہرہ سرخ قندھاری ہوا تھا. میں بات نہیں کروں گی اب. جبکہ اس کے سینے پر مکوں کی برسات جاری تھی. گویا احتشام نے جو کیا تھا اس کی چھوٹی سی سزا تھی. اس کی حرکت پر احتشام نے مسکراہٹ دبائی. وائٹ للی ایک بار اور بولو ہی. احتشام نے اسے دیکھتے پھر سے فرمائش کی. جب ابریش نے نام میں سر ہلایا. سوچ لو ورنہ میں. احتشام نے دھمکی دی تھی کہ ابریش خود پر ترس سا محسوس ہوا جبھی فوراً سے بولی. آئی لو یو احتشام. ساتھ ہی نچلا لب نکال کر رونے کی تیاری پکڑی کہ احتشام کو اس پر بے تحاشا پیار آیا. اس کے پھر سے اقرار کرتے ہی احتشام نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے کر اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر اسے خود میں بھینچ کر شدت سے ابریش کی سانسوں پر قابض ہوا تھا اور وہ اس پر جھکا اس کی سانسوں پہ دسترس جمائے ابریش کو بے سود سا کر گیا تھا کہ اسی پل دونوں پر گلاب کے پتوں کی برسات جاری ہوئی تھی. ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں سیٹ ہوئے میوزک سسٹم میں وقت پورا ہونے پر سانگ جاری ہوا تھا. ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہے. تمہیں دیکھا تو جانا یہ کیوں دنیا میں آیا ہے. جبھی اس کی سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھ کر احتشام نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی کہ اس کے بھیگے شگرفی لب دیکھ کر احتشام کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ در آئی تھی جبکہ ابریش نڈھال سے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی. احتشام نے اس کے کان میں سرگوشی نما گانے کے الفاظ بولے تھے کہ جبھی ابریش غصے اور ناراضگی سے اظہار کرتی اس سے دور ہوئی تھی پر احتشام نے اس کے دور جانے کی کوشش ناکام کرتے فانوس سے گرتے پھول ہاتھ میں لے کر اس کے چہرے پر پھینکے تھے. زمین سے آسماں تک ہم ڈھونڈ آئے جہاں سارا بنا پایا نہیں اب تک خدا تم سا کوئی پیارا. احتشام نے اس کو کھینچ کر باہوں میں بھر اس کے گال پر لب رکھتے کہا. یہ جملہ گویا ابریش کی طرف سے احتشام کے لیے تھے کہ ابریش نے گھور کر اسے دیکھا تھا کہ گویا ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا جبکہ احتشام اس کی ادا پر نثار سا ہو گیا تھا. احتشام نے ابریش کو گھما کر اس کی پشت سینے سے لگایا. اس کے بالوں میں لگے گلاب کے پھولوں کی خوشبو سینے میں اتارتے اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے لگا. احتشام نے اسے کان میں سرگوشی نما کہا تھا کہ ابریش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. احتشام اسی کمر پر ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا موو کرنے لگا تھا. اسی وقت وہ دونوں انتہا کے پیارے لگ رہے تھے. ہو خوش قسمت جو قسمت سے تجھے ایسے میں پایا ہوں. میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں. وہ اس کی گردن پر لب رکھتا پاکٹ سے پٹی نکال کر بڑی اچانک سے اس کی آنکھوں پر باندھ گیا تھا. یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ ابریش حق تقصیر رہ گئی تھی. احتشام یہ کیا ہے. وہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندی چھوتی بولی. میری جان محبت کا اقرار کیا ہے. کچھ گفٹ تو میری پٹھانی کو ملنا چاہیے. پٹھانی پر ابریش مسکرا دی تھی. گویا احتشام نے پٹھان کہنے کا بدلہ لیا تھا. احتشام اسے لیے لمبی راہداریاں عبور کرتا گھر کی بیک سائڈ پر لے آیا تھا. اس نے جیسے ہی ابریش کی آنکھوں سے پٹی اتاری تھی کہ ابریش کو ہر طرف گہرا اندھیرا دکھا. احتشام یہ کیا ہے. ادھر تو اندھیرا ہے بہت. ابریش سہمی آواز میں بولی تھی کہ جبھی احتشام نے اسے پشت سے باہوں میں بھرا تھا کہ اسے تحفظ کا احساس دلایا. وہ ادھر سامنے دیکھو. احتشام نے اس کا دھیان سامنے لگایا جہاں گہرے اندھیرے میں ہلکے سے میوزک کے ساتھ تھوڑی سی روشنی برآمد ہوئی تھی. ساتھ ہی سے کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ شروع ہوا تھا. اس کے بعد ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا. ساتھ ہی آسمان روشنیوں سے نہا گیا تھا. ہیپی برتھ ڈے مائی لائف. احتشام نے جھک کے اس کے کان میں سرگوشی نما بول کے اس کے رخساروں کو لبوں سے چھوا تھا اور اس کے پہلوؤں میں گرفت تنگ کی. اسے اس کے شانوں سے تھوڑی ٹکایا. اس کی موہیت دیکھ رہا تھا کہ احتشام کے وش کرنے پر ابریش نے گردن ترچھی کر کے چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. یہ سب ابریش خوشی سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی. تمہارے لیے. احتشام کہہ کر اس کے شانے پر لب رکھا تھا. ابریش کے چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا. وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے آسمان پر جلتی بجھتی ان روشنیوں کو دیکھتی تو کبھی رنگا رنگ روشنی اور ہر رنگ کے پھولوں سے بھرے گلاب ہاؤس کو
گلاس ہاؤس کو دیکھتی جس کی چھت سفید اور سرخ بلون سے سجی تھی۔ چھت پر لٹکے چاند اور تارے مختلف رنگ کی روشنیاں پیدا کرتے ماحول کو فسوں خیز بنا رہے تھے، جبکہ اس کے کارنر میں میوزک سسٹم سیٹ تھا جس میں سے برتھ ڈے وش کرنے کا سافٹ سا میوزک بجتا ماحول کو پرلطف بنا رہا تھا، جبکہ گلاس ہاؤس کی فرش پر پھولوں کی پتیوں کی گویا چادر بچھ گئی تھی جس کے وسط میں چھوٹی سی میز پر انتہائی خوبصورت کیک سجا تھا۔ گلاس ہاؤس پہ اب تک روشن بنی تھی، جبکہ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے اسٹینڈز میں فل پاور کے فکس لائٹ رات کے اندھیرے کو چیرتی دن کا سما دے رہے تھے۔ وہ احتشام کے سنگ سفید روش پر کھڑے شیشے کے پار اس گلاس ہاؤس کو اندرونی منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ واو، امیزنگ! اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے تھے کہ احتشام اسے چھوڑ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو کر اس کی من موہنے چہرے کو تکے جا رہا تھا، جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو خود بتانے کی بارہا کوشش کر چکی تھی، پر احتشام نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اسے لگا تھا کوئی اس کو وش نہیں کرے گا، پر احتشام کو نہ صرف اس کی برتھ ڈے آتی بلکہ وہ اسے اتنے خوبصورت طریقے سے سرپرائز دے کر سرپرائز کر گیا تھا۔ بے تحاشا بے ساختہ اس کی احتشام کی جانب دیکھا تھا اور لپک کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ احتشام، وہ چہک کر بولی تھی کہ احتشام نے اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ میری جان شکریہ، میں کچھ دیر بعد اپنی مرضی سے وصول کروں گا، چلو اب ٹھیک سے کیک کٹ کرتے ہیں۔ احتشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے ہم قدم ملایا کہ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ابرش مسمرائز سی ہو کر گلاس ہاؤس میں کھڑی یہ ساری سجاوٹ دیکھتی کیک کٹ کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے کیک کٹ کیا، میوزک سسٹم میں سانگ تبدیل ہوتے ماحول کی رومانوی بنا گیا تھا۔ ابرش چھوٹا سا پیس لیا، احتشام کی طرف پلٹی کہ احتشام نے آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر وہ کپ کپا اٹھی تھی۔ ہمت کر کے کیک کا ٹکڑا اس کے لبوں کی جانب بڑھایا، جبکہ احتشام بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی ناک میں چمکتی نوز پن اسے بے تحاشا حسین بنا رہی تھی۔ احتشام نے بیچ راستے میں ہی اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ کیک کا ٹکڑا اس کے لبوں سے لگایا تھا کہ ابریش نے منہ کھول کر تھوڑا سا بائٹ کیا، جبکہ باقی کا بچا پیس وہ دھڑلے سے اس کی ناک، تھوڑی اور گردن پر لگا چکا تھا کہ ابریش نے حیرت سے احتشام کو دیکھا جو شریر مسکراہٹ لبوں پر سجا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا کہ اس کے ارادے سمجھتا ابریش کی آنکھیں پھیلی۔ ابریش ٹکر ٹکر احتشام کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں اس کی تھوڑی پر جمی تھی، جس کے پھر خمار سے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر احتشام نے گہری سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ابریش کے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی تھی۔ جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دل دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے، دور جانا نہیں تم کو ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ گانے کا ایک ایک بول احتشام کے دل کی حالت کی عکاسی کرتا ابریش کے لیے تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے تھے۔ جبھی احتشام نے آہستہ سے جھک کر اس کی ناک پر لگے کیک کو لبوں سے چنا تھا کہ اس کے لمس پر ابریش سرخ اناری پڑتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ احتشام نے اب نرمی سے اس کی تھوڑی پر لگے کیک کو چنا تھا اور اب اس کا ہدف اس کی گردن تھا، جبکہ اپنے عمل سے وہ ابریش کی سانسوں میں بھونچال برپا کر گیا تھا۔ احتشام اس کے کٹاؤدار سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیر کر جھٹکے سے اس کی گردن پر تشنہ لب رکھتا ابریش کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ وہ یک لخت دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے اس کی باہوں میں لرز اٹھی تھی۔ دور جانے نہیں تم کو ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑ رہا تھا کہ اس کی قربت اور اس کے نازک وجود کا لمس محسوس کرتے احتشام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا کہ ضبط کے بن چٹکتے ہی جذبات کا سمندر امٹ آیا تھا اور وہ بے خودی کے عالم میں اسے جھٹکے سے باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بڑھا، جبکہ ابریش کے دل پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس بھرتی مدہوشی کے عالم میں اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے لیے گلاس ہاؤس سے باہر آیا تھا، ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان دونوں کا پرتقاب استقبال کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ کر جل تھل برکھا برسنے لگی تھی، یکے بعد دیگرے بارش کی بوندیں خود پر پڑتی محسوس کر کے ابریش نے فٹ سے احتشام کے سینے سے سر نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ درائی تھی کہ بارش کے تو صدا کی دیوانی ٹھہری تھی، بارش لمحہ بلمحہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ہائے بارش، احتشام نیچے اتارے مجھے۔ وہ احتشام کی حالت سے انجان بنتی بچوں کی طرح خوش ہوتی بارش میں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں موندے بولی کہ احتشام نے قدم روک کر اسے دیکھا جو اس کی گود میں پاؤں جھلاتی بارش کی بوندوں سے اٹکلیاں کرتی مکمل بھیگے وجود خود کی حالت سے بے پرواہ تھی، جس کے نشیب و فراز بھیگے لباس میں آیا ہوتے احتشام کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں وہ دونوں تیز تر ہوتی بارش میں بھیگ چکے تھے اور یہ بارش احتشام کے بھڑکتے جذبات میں گویا آگ پر تیل کا کام کر گئی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا گانا شروع ہو چکا تھا، جلتھل ہوتے سفید روش پر سے گزرتا جا رہا تھا اور ابریش مسلسل اس کو چھوڑنے کا کہتی ساتھ ہی ہاتھ میں جمع پانی کی بوندوں اس کے چہرے پر پھینکتی احتشام کو بری طرح بے قرار کر گئی تھی۔ احتشام کا دھیان سارا گانے کے الفاظ پر تھا، جبکہ ابریش تو احتشام کی طرف سے قصدن انجان بارش کو دیکھ کر گویا
پاگل ہو گئی تھی۔ بارش کی شدید بوچھار اور ہوا کا رخ اسی جانب ہونے کے باعث بوندیں ان کے چہرے پر پڑتی احتشام کو گویا آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ یک احتشام کی چال میں سستی برپا ہوئی تھی۔ گانے کے ان بولوں پر احتشام نے ابریش کے وجود پر گرفت مضبوط کی تھی کہ ابریش نے ارد گرد سے نگاہیں ہٹا کر دھیرے دھیرے چلتے احتشام کو دیکھا تھا، جس کے بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں ابریش کے چہرے اور گردن پر گر رہی تھی۔ گانے کے ان بول پر ابریش نے احتشام کے چہرے پر پانی کی بوندیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ اس کے دائیں گال پر رکھا تھا کہ اسی لمحے دونوں کی نظروں کا زوردار تصادم ہوا تھا کہ دونوں کے دلوں میں ادھم سا برپا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتا دل کی حالت پر قابو پائے راہداریوں سے ہوتا لاؤنج میں داخل ہوتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ میرا مقدر سنوارا ہے یوں میرا سویرا جو لایا ہے تو، تیرے سنگ ہی بتانے ہیں مجھ کو میرے سارے جنم رہے صنم رے تو میرا صنم ہوا رے۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا جبھی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر احتشام نے بھاری بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا تھا۔ جھٹکے سے دونوں پٹ واہ ہوئے تھے اور وہ اسے باہوں میں اٹھائے اندر آیا تھا۔ یہ کمرے کے اندرونی منظر دیکھ کر ابریش کی صحیح معنوں میں اوسان خطا ہو گئے تھے۔ یہ کمرے کی رومانوی ماحول اس کی نازک جان پر بھاری ثابت ہونے والا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ گلاس ہاؤس کی طرح سجایا یہ کمرہ بے تحاشا پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ آف وائٹ اور بلیک کلر کے امتزاج، جس کی چھت پر ریڈ بلونز لگے تھے، جس سے ہی ریڈ ہی خوبصورت کلیاں نکل کر جھول رہی تھیں۔ فرش پر پھولوں کی چادر بچھی تھی، جبکہ دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کینڈل اسٹک نصب تھی۔ کمرے کی دائیں جانب جہازی سائز بیڈ تھا، جس پر سلیقے سے سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے کاؤچ تھا، کچھ دوری پر چیسٹر تھا، جبکہ دائیں جانب ڈریسنگ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار گیر الماری سیٹ تھی۔ روشنی کے نام پر کینڈلز جل رہی تھیں، جن کی دھیمی سرور بخش روشنی ماحول کو رومانوی تحریک دے رہی تھی۔ ابریش یکدم کپا سی اٹھی تھی۔ احتشام نے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا کہ آنے والے وقت کا سوچ کر ابریش کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا، جبکہ وجود پر سردی سی لگتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ بارش کا اثر تھا اور کچھ اس کی سوچ کا کہ وہ لرزنے لگی تھی۔ احتشام گہری نظروں سے اسے دیکھتا دور ہوا تھا کہ وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ڈور لاک کر کے وہ اپنے وجود سے شرٹ الگ کر کے صوفے پر اچھال چکا تھا اور گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بال کچھ اس انداز سے جھٹکے تھے کہ پانی کی بوندیں ابریش پر پڑ رہی تھیں۔ ابریش کی چور نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کا کشادہ مضبوط سینہ، چوڑے مضبوط شانے دیکھ کر وہ انگلیاں مروڑتی راہ فرار اختیار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر اس کی حساسیت پر جیسے تالے لگ گئے تھے کہ وہ حلق تر کرتی رونے کی تیار تھی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں بیڈ سے نیچے رکھتی، سرا سے احتشام اس کے پاس پہنچ کر اس کے گیلے بال کلپ سے آزاد کرتا، اسے واپس بیڈ پر گرا کر اسی گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں اس کے ہاتھ بیڈ سے پن کیے ساحرانہ نگاہوں سے استحقاق لیے پورے حق سے بھیگے لباس میں اس کے وجود کی رونائیاں دیکھ رہا تھا، جو لب کچلتی اس کی گردن پر مرکوز کی ہوتا احتشام کی آنکھوں میں دیکھا اس نے بس نہ تھا کہاں بھاگ رہی تھیں۔ والہانہ نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتی پر گمبھیر سرگوشی میں استغفار کیا تھا، ساتھ ہی اس کے کانوں میں آویزیں جدا کیے تھے کہ ابریش کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ وہ میں چینج کرنا، ڈریس بھیگ گیا سارا۔ ابریش نگاہیں چراتی لرزتے ہونٹوں سے بولی، ضرورت نہیں اب، وہ کہتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر پینڈنٹ کی ہک کو کھول کر نازک سراہی دار گردن سے جدا کیا تھا کہ ابریش اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس کرتی سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ احتشام کے وجود کے نیچے چھپی کوئی نازک گڑیا لگ رہی تھی اور وہ اس پر جھکا رفتہ رفتہ اس کی سانسیں پیتا، اپنے تمام تر بے چینیوں اور طویل انتظار کا حساب لیتا اپنے اندر سے شدت سموئے جا رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی، سانسوں کے لیے تڑپتی ہوئی ملتجی نگاہوں سے خود پر جھکے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جس کی جنونیت کے مظاہرے شدت پکڑتے اسے ادھم ہوا کر گئے تھے کہ وہ اس کے لبوں کو چھوڑ کر اس کی گردن پر جھکا، جا بجا تشنہ لبوں کا لمس چھوڑتا اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے دوسرا اس کے وجود پر سرایت کرتا۔ ابریش کو جی جان سے تڑپا گیا تھا کہ اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند چلنے لگی تھی، جبکہ سارے وجود کا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا تھا۔ احتشام وہ اس کی آنچ دیتے شدت بھرے لمس اور ہاتھوں کی بے باک حرکت پر برداشت نہ کرتا، بکھری سانسوں کے مابین ملتمس انداز میں بولی کہ اس کی نم آواز پر احتشام نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی تھوڑی سی قربت سے بکھر سی گئی تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا، کچھ کہنے کی چاہ میں اس نے یاقوتی لب محض پھڑ پڑا کر رہ گئے تھے۔ اس کی سانسوں میں آیا اشتعال احتشام کو مزید گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تھے کہ ابریش اس کے شانے کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی دھڑکنوں میں طغیانی کا شور سن کر احتشام کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ در آئی تھی۔ احتشام میں وہ پھر سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ احتشام نے اس کے لبوں پر انگلیاں رکھ کر گویا کچھ کہنے سے روکا۔
آج تم کچھ نہیں کہوگی، بس مجھے محسوس کرو گی۔ آج کوئی مزاحمت نہیں وائٹ للی، یہ ہمارے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سنگ زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟ میری قید، میری غربت میں خود کو سونپو گی؟ اس پر جھکا، دائیں ہاتھ سے اس کا رخسار چلاتا، سرگوشی میں بڑے دل فریب انداز میں اس کا ساتھ طلب کرتا اجازت چاہ رہا تھا کہ ابریش نے محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جتنا غصے والا تھا اس سے ڈبل پیار کرنے والا تھا۔ کب کب وہ اس سے انتہا قریب آ کر بھی اس سرکش جذبات کی لگامیں کھینچتا، خود کو روک جاتا تھا کہ وہ شاید غصے میں بھی ابریش کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج اس مقام پر آ کر بھی وہ اس سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ابریش کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا جبھی وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی گردن میں چہرہ چھپا کر ہلکا سا سر ہاں میں ہلا کر احتشام کو اجازت دے گئی تھی۔ اس کے انداز پر احتشام مسکرا کر اسے شدت سے خود میں بھینچتا، اسے کان کے قریب جھکا تھا۔ تھینک یو مائی لو۔ وہ اب میری محبت اور دیوانگی کی شدتیں سہنا، میرے جنون، میرے عشق کی چاہت میں بھیگنا تم پر فرض ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت پر لگی زپ جھٹکے سے کھینچ کر کھول گیا تھا۔ اس کی گستاخیوں میں اضافہ ہوتا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کمر پر سرکتے محسوس کر کے برداشت نہ ہوتے ابریش نے اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے تھے۔ بہت برے آپ وہ منمنائی تھی کہ احتشام کی دل فریب کہکا گونجا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھی زیادہ برا لگوں گا احتشام کہتے ہی شولڈر سے میکسی نیچے کھسکائی تھی اور دیوانہ وار اس پر جھکتا، اس کے لمس سے آشنا کرواتا، اپنے جنون بے قراریاں لوٹا رہا تھا، اس کی کانوں میں سرگوشیاں اونڈلتا، اس کے پور پور کو اپنی لمس سے مہکانے لگا تھا کہ ابریش اس کی شدتوں سے پور پور بھیگتی بکھرتی چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے گجرے پتی پتی ہو کے اس کی حالت کی طرح بیڈ پر بکھر چکے تھے۔ احتشام کی سرگوشیاں کانوں میں رس گھول رہی تھیں جبکہ اس کی قربت میں حواس متحمل ہونے لگے تھے کہ اس کی شدتوں کی ہیبت میں کسی کلی کی مانند بہتی چلی گئی تھی۔ وہ موسم شب وصل کا تھا کہ باہر بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی اور اندر ابریش پر احتشام کی چاہت ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں بھیگتی، اس میں سمٹتی شرماتی، اس کے وجود میں چھپتی، اس کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ان کے ملاپ کی رات تھی۔ آج وہ دونوں مکمل ہوتے ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن گئے تھے۔ ساری رات برستی بارش کے بعد صبح کے وقت مطلع صاف ہوا تھا اور سورج اپنی جوبن کے ساتھ طلوع ہونا شروع ہوا تھا کہ چاروں سمت ہلکی نارنجی روشنی پھیلتی دن کی شروعات کا عندیہ دے رہی تھی۔ تقریباً صبح کے 10 بجے ان کی آنکھ بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو محسوس کر کے خود پر بوجھ کے باعث کھلی تھی کہ اس نے قسمتاتے انگڑائی لینے کی خاطر بازو پر اوپر کرنا چاہا تھا پر ناکام ٹھہری۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، نظریں خود پر پوری طرح چھائے احتشام پر پڑی جو شرٹ لیس آدھے سے زیادہ اس پر لیٹا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے نیند میں غرق تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک پورے کمرے میں بکھری تازگی اور فرحت کا باعث بن رہی تھی۔ صبح اذان سے کچھ دیر پہلے احتشام نے اس کی جان بخشی کرتے اسے خود سے لگائے سونے کی تلقین کرتے خود بھی اس کے شانے سے چہرہ چھپائے سو گیا تھا۔ رات احتشام کی گستاخیاں یاد کر کے ابریش کا چہرہ سرخ اناری ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اس نے نہایت احتیاط اور محبت سے اسے خود میں سمیٹ کر اسے کچھ ہی دیر میں دنیا بھلا دی تھی کہ ایک دوسرے کی قربت میں دونوں سکون سے آنکھیں موند گئے تھے۔ احتشام کیا محبت، اس کی دیوانگی، جنون اور شدتوں سے آگے ابریش بے بس سی ہوئی تھی اور خود وہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس کا جان لیوا لمس محسوس کرتی، اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ اور پھر احتشام نے اس پر عشق و محبت کی داستان رقم کی تھی کہ ابریش آسودگی سے مسکراتی اس کے چوڑے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ وہ احتشام کی بھاری سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتی، اس کے گھنے بالوں پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے رفتار پکڑ چکی تھی کہ وہ جلد از جلد اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی کیونکہ فی الحال احتشام گہری نظروں کا سامنا کرنے کی سکت باقی نہ تھی۔ رات بھر بارہ بار احتشام نے معنی سرگوشیاں کرتے ابریش کو خود میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے اس کے شکنجے سے نکلنے کی پڑتول رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے احتشام کے بھاری ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی جو اس کے سینے سے گزار کر گردن میں ڈالے ہوئے تھا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے وہ گہری پرسکون نیند میں مہو تھا کہ ابریش کا پورا زور لگانے پر وہ مزید شدت سے اس کو خود میں بھینچ گیا تھا۔ صبح میرے ساتھ جنگ آرائی کیوں وائٹ للی؟ وہ اس کی گردن پر لبوں کا نرم گرم لمس چھوڑتا نیند میں ڈوبی مخمور آواز میں بولا تھا کہ بے ساختہ ابریش کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ صبح ہو گئی ہے۔ ابریش اس کے شکنجے میں سہمی ہرنی کی مانند قید ہلکا سا منمنائی، روز ہوتی ہے۔ احتشام نے اسے یہ انداز میں کہا گویا تعصب دیا ہو کہ آگے بولو، مجھے بھوک لگی ہے۔ ابریش نے کچھ نہ بن پایا تو ہڑبڑاہٹ میں بولی۔ اس کی مدھم آواز میں کہنے پر احتشام نے چہرہ نکال کے اس کے رنگوں میں بسے نکھرے خوبصورت چہرے کی نشیلی خمار آلود نگاہوں سے کچھ اس انداز میں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ ابھی بھی بھوک باقی ہے، جبکہ اس کے دیکھنے کے انداز اور پیغام دیتی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کر ابریش کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا جبکہ لب بے ساختہ لرزنے لگے تھے۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، جتنا کھاتا ہوں بڑھتی جاتی ہے۔ وہ اس کی نوزپن پر لب رکھتا گھمبیرتا سرگوشی میں معنی خیزی سے بولا کہ ابریش نے دھڑکنوں میں بھونچال برپا کر گیا تھا۔ احتشام نے بغور اسے دیکھا
دیکھا تھا، جو اس کی شرٹ زیب تن کی خود کو کمبل سے کور کیے اس کی شدتوں سے بے حال نکھری اور بکھری سی ہوئی نسبتاً حواس باختہ سی اس کی رنگ میں رنگی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی کہ چہرے اور لبوں پر بکھرا گلال اس کی شدتوں سے اور سرخ قندھاری ہوئے پڑی احتشام کو بری طرح ڈسٹرب کرتی ہوئی اس کے دل میں ہلچل مچا کر اسے پھر سے مدہوش کرتی ہوئی اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر گئی تھی۔ اس کی گردن اور چہرے پر احتشام کی شدتوں کے نشان واضح تھے کہ احتشام ضبط کھوتا مدہوشی کے عالم میں اس پر جھکا بے تحاشا اس کے چہرے اور گردن پر دیوانہ وار لبوں سے چھوتا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کر انگلیوں کی حرکت سے بال سلاتا وہ رفتہ رفتہ گردن سے نیچے آتا ابریش کی سانسوں میں انتشار برپا کر گیا تھا کہ وہ دھک دھک کرتے دل سے گہرے سانس بھرتی اس کے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ احتشام بس کریں پلیز۔ وہ اسے رکتا نہ دیکھ کر التجائی انداز میں بولی، تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ وہ بمشکل خود سرکش ہوئے جذبات کی لگامیں کھینچتا اس پر مکمل جھکا، گرے ساحرانہ، کچھ نیند میں کچی اور کچھ قربت کی خمار سے سرخ آنکھیں اس کی شربتی کرسٹل آنکھوں میں گاڑے بھاری آواز میں بولا کہ ابریش نے پھولی سانسوں کے مابین گرفت گردن نفی میں ہلائی، مجھے نہیں بھوک، وہاں سانسیں ہموار کرتی بولی۔ پھر احتشام نے اس کی باہیں رخسار پر لب رکھتے استفار کیا۔ واش روم جانا؟ وہ نظریں چراتی بولی، میں لے چلتا۔ اب احتشام نے بائیں رخسار پر لب رکھتے پیشکش کرتے لب دبائے، مجھے نہیں جانا۔ ابریش نے روٹھے انداز میں بولی، چلو پھر پیار کرتے ہیں۔ اب احتشام نے اس کی پیشانی چومتے کہا کہ نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ احتشام ابریش نے اس کے سینے پر چٹکی کاٹی کہ احتشام کا قہقہ برخاستہ تھا کہ وہ اس کے لبوں کو ہلکا سا چھو کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا دور ہوا، جو اس کی شدتوں سے نڈھال چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ وہ ایک گہرے استحقاق بھری نظر اسے کمبل میں چھپے سراپر پر ڈالتا فون اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا۔ مقصد ابریش کی گھبراہٹ کم کرنا تھا، جو کہ اس کی موجودگی میں حد سے زیادہ محسوس کرتی رو دینے کی در پر تھی۔ احتشام کی جاتی ہی وہ خود کی حالت درست کرتی پھرتی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ احتشام کی شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ ابریش ایک نظر خود کو دیکھتی لب کچلتی دیوار کی کبرڈ کی جانب بڑی شیشے کی ڈور سے اس کی اور احتشام کے کپڑے واضح نظر آ رہے تھے، اور وہ گلاس سلائڈ دھکیلتی انتہائی مہنگی اور خوبصورت ڈریس میں سے اپنے فیورٹ کلر ڈھونڈنے لگی۔ اس نے تیزی سے ہینگر سے لٹکے سوٹ آگے پیچھے کر کے ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت ڈریس سلیکٹ کیا۔ ٹی پنک رنگ کی فراک جس کی پورے دامن اور آستینوں پر گولڈن اور گرے سبز رنگ تلے اور امبرائڈری ہوئی تھی، جس پر مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے جن میں نقشی کا کام کیا گیا تھا، جو سوبر سا انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ ابریش خوشی ہو کر وہ فراک تھامے جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جاتی احتشام کمرے میں آیا اور کبرڈ سے اپنا ڈریس لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ دوسرے کمرے میں فریش ہونے کا تھا کہ کچھ ہی دیر میں انہیں سوات کے لیے نکلنا تھا۔ شاہنواز، شبانہ، زارون کے ساتھ عمل اور عاطف ملک بھی ان کے پرزور اصرار پر سوات جانے کے لیے تیار تھے کہ احتشام نے ہی انہیں کہا تھا، کیونکہ وہ حویلی والوں کے ساتھ ابریش کو بھی سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ان کے حویلی فون کر کے صرف اپنا اور ابریش کے آنے کا کہا تھا، جس کے سنتے ہی وہ تمام تیاریوں میں لگ چکے تھے کہ گویا ابریش کے ساتھ برتھ ڈے اور اس کے گھر آنے کی خوشی میں سب حویلی کی سجاوٹ اور لذیذ پکوان کی تیاریوں میں تمام ملازمین کے ساتھ خود بھی کاموں میں جٹ چکے تھے، اس بات سے انجان کہ احتشام شاہنواز دلاور خان کے ہمراہ لیے انہیں بھی سرپرائز کرنے والا تھا۔ وہ بالکل تیار آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہلکے ہلکے سے میک اپ میں وہ لمبے گھنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر سائیڈوں سے کچھ لٹے لے کر انہیں موڑ کر اوپر کی جانب پن کیے، باقی ساری پشت پر کھلے چھوڑے لبوں سے لائٹ پنک لپ گلاس لگائے، کانوں میں گولڈ کی ایئر رنگز پہنے، دوپٹے کی سائڈ شولڈر پر سیٹ کی، ایک ہاتھ سے پنک اور سبز کانچ پلین چوڑیاں پہنے، دوسرے ہاتھ میں گولڈن کی باریک چوڑیاں پہنے، وہ نکھری نکھری سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت اس کلر میں دمک رہی تھی۔ احتشام کی قربت میں اس پر گویا ٹوٹ کر روپ سلوپ آیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، جبکہ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ وہ حیران تھی کہ احتشام نے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں کمرے میں رکھی ہوئی تھی، جبکہ میک اپ جیولری کا تو انبار لگا دیا تھا کہ تیاری کے دوران وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یقیناً احتشام کا آئندہ یہی رہنے کا ارادہ ہوگا، جبھی تو وہ یہ سب کچھ اٹھا لایا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب وہ ہمیشہ کی طرح فارمل ویئر میں بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں ملبوس، شرٹ کی کف عادتاً کہنیوں تک کچھ اوپر سلیقے سے فولڈ کی کلائی پر واچ پہنے، وہ بلیک سی شوز پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، نک سک کمرے میں تیار ہو کر آیا تھا۔ اس کا مگن دیکھ کر عین اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا کہ دل فریب کلون کی خوشبو محسوس کر کے اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا والہانہ نظروں سے اسے ہی نہار رہا تھا، جبھی احتشام نے آئینے میں دیکھتے ہی اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کی پشت سینے پر لگائی تھی۔ دونوں شیشے میں ایک دوسرے کا عکس دیکھ رہے تھے، ایک ساتھ وہ دونوں خوبصورت اور مکمل لگ رہے تھے۔ وہ ان کی خود سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آئی لو یو وائٹ للی، شکریہ میری زندگی میں آ کر اسے خوبصورت بنانے کے لیے، بے شک تم سے میرا سکون وابستہ ہے، تم میری تمام تر بے چینیوں کا چین اور قرار ہو، تم سے جڑ کر میں نے زندگی کو جانا ہے۔ احتشام نے دھیرے سے اس کے لبوں کو لبوں سے چھو کر سرگوشی کرتے ابریش کو خود سے ناز کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چاہے جانے کا احساس کتنا دلکش ہوتا ہے۔ ابریش نے احتشام کی سنگ میں جانا تھا، جو اس کے پور پور کا دیوانہ تھا۔ میں تم پر جانے انجانے میں ہوئی تمام تر سختیوں اور آزمائشوں کی معافی چاہتا ہوں۔ احتشام نے گزرے دنوں کا حوالہ دیا تھا کہ ابریش کے دل نے بیٹ مس کی تھی، گویا وہ جان گئی تھی کہ احتشام کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا۔ اگر اس نے اس سب سے دور
دور رکھا تھا تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی جس کا وہ اکثر و بیشتر ذکر بھی کر چکا تھا۔ ابریش جانتی تھی کہ وہ ابھی نہیں بتائے گا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے پیٹ پر گرفت تنگ کیے، دوسرے سے اس کے بال سائڈ پر کرتا گردن پر جھک کر دہکتے لب رکھ گیا تھا کہ ابریش اس کے لمس پر آنکھیں موند کر اس کا لمس روح میں اترتا محسوس کرنے لگی تھی۔ احتشام والہانہ جا بجا لمس چھوڑتا دور ہوا اور ڈریسنگ کا ڈراور کھول کر ایک مخملی ڈبہ نکالا۔ ابریش دم سادوں کی کارروائیاں دیکھ رہی تھی جب احتشام نے وہ ڈبہ کھول کر اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت پینڈنٹ نکالا تھا کہ ابریش کی آنکھوں میں ستائش کی رمق درائی تھی۔ احتشام نے مرر میں دیکھتے ہی وہ پینڈنٹ ابریش کی گردن کی زینت بنا کر اس کی پشت پر لہراتے لمبے گھنے سیاہ ریشمی بال اٹھا کر سائڈ کی دائیں شانے پر ڈالے پینڈنٹ کی ہک بند کی تھی۔ ابریش محبوب سی آنکھوں میں اس کی پینڈنٹ کو دیکھ رہی تھی جس کے وسط میں خوبصورت ہارٹ شیپ تھا، جس کی دائیں بائیں انتہائی نفیسی چین بڑی تھی جو اس کے ہارٹ کا سہارا دے رہی تھی، جبکہ ہر شیپ میں خوبصورتی سے AA لکھا تھا جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ جوڑے تھے جو ابریش کی گوری رنگت پر خوب بھلا لگ رہا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، ابریش اسے چھو کر بولی۔ تم پر آ کر پیارا ہو گیا ہے۔ احتشام نے اسے شانوں سے تھام کر اپنی جانب کیا اور جھک کر اس ہارٹ شیپ پر لب رکھے تھے، لیکن ابریش بے ساختہ اس کے بازو تھام گئی تھی۔ احتشام اب اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ ابریش نے گھور کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ احتشام نے مسکراہٹ دبا کر اس کی تھوڑی کو چھوا اور شدت سے خود میں بھیجا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، ابریش روحانی سی آواز میں بولی کہ احتشام نے اسے تھوڑا سا دور کرتے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ کھانے والی بھوک لگی ہے؟ احتشام نے آنکھوں میں ناشتی شرارت دیکھ کر احتشام نے سرد سے اپنی بات کی درستگی کی تھی کہ احتشام کو ہلکا سا قہقہ گونجا تھا۔ آج اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو؟ وہ سرد سے جھک کر چٹ اسے گال چوم کر بولا تھا کہ ابریش اس کی تیزی پر بوکھلا سی گئی کیونکہ میں پیاری ہوں۔ ابریش من موہنی صورت سے مسکراہٹ دیے بولی، بے شک تم پیاری ہو، لیکن چاہے جانے کے احساس نے تمہیں اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائی، ایک بازو اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں اس کی مومی ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اسے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا جہاں مزیدار ناشتہ سجا تھا۔ ابریش نے سوالیہ نگاہوں سے احتشام کی جانب دیکھا کیونکہ کل رات تو کوئی ملازم گھر نہ تھا، سب ملازمین کو فقط ایک رات کی چھٹی تھی، تو اگر تم کہتی ہو تو مزید دے دیتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھک کر سنجیدگی سے بولا اور نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبا کر امڑ آنے والی مسکراہٹ پر قابو پایا، جبکہ اس کی ذومعنی بات پر ابریش سر پٹا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ مبادا کوئی سن نہ لے، جبکہ احتشام کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ پھر اس کی شرارتی رگ پھڑکی، گھر جانے کا خیال ہے؟ ابریش اس کے بازو پر 2 انگلیوں سے چٹکی کاٹتی بولی کہ احتشام اس کی حرکتوں پہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ احتشام کی سنگت میں اس کے پیار محبت میں نڈر بن چکی تھی کہ پہلے جو احتشام سے خوف کھاتی تھی وہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی شرارتیں اود آئی تھیں۔ میرا تو اب یہیں سے ہنی مون کے لیے جانے کا ارادہ ہے، گھر کوئی خوشخبری لے کر جائیں گے جس کا حویلی والوں کو شدت سے انتظار ہے۔ وہ اس سے کرسی پر بٹھاتا بولا، جبکہ ابریش سرخ چہرہ سمیٹ بنا کچھ بولے کھانے پر جھک گئی تھی۔ جب بھی احتشام کے فون پر میسج ٹون بجی، بھائی ہم سب سوات کے لیے نکل رہے ہیں، زارون کا میسج تھا کہ احتشام نے ابریش کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم حویلی کے لیے نکل رہے ہیں، احتشام نے گمبھیر آواز گونجی تھی کہ ابریش نے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ ابریش نے پھر سے پوچھا، جبکہ احتشام نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر تم کہتی ہو تو ارادہ کینسل بھی کر سکتا۔ وہ بوائل ایگ کا پیس منہ میں رکھتے کچھ اس انداز میں بولا کہ ابریش اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی۔ صبح سے وہ 2 مہینے جملے کستا اس کو سمجھنے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں، گھر ہی جانا ہے، ابریش تیزی سے بولی۔ ہم یاد رہے وہاں وقت پر کمرے میں آؤ گی، میرے ٹائم میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اس لیے تمہیں وقت پر ہمارے بیڈ روم میں آنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تم سب سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ احتشام نے اب ازلی انداز میں آتے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی کہ ابریش کے ہاتھ پاؤں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ اس کی بات کی گہرائی سمجھتے دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا، گویا وہ بھی جانتا تھا کہ وہاں ابریش اس سے بچنے کو کسی نہ کسی کے ساتھ پائی جاتی، لیکن اس سے پہلے وہ اسے خبردار کیا تھا کہ ابریش لب کچلتی نظر جھکا گئی تھی۔ یہ شخص تو اسے اپنی باتوں اور عمل سے پاگل کر دینے کے در پر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ناشتہ کر کے جانے کے لیے تیار تھے کہ احتشام اسے شال اوڑھ کر آنے کا کہہ کر خود باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابریش جلدی سے شال اوڑھ کر خود کو اچھی طرح چھپایا، اس کی جانب آئی کہ احتشام نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری جانب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گیٹ سے نکلتے ہی ان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی سڑک پر تیزی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ بڑی حویلی کے اندر سے پوری طرح کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کہ آج ان کی لاڈلی بیٹی کی آمد تھی۔ ابریش کے استقبال میں حویلی کے مکینوں نے کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی، سب پوری دل جمعی اور محبت سے اس گھر کی چڑیا کے آنے کی خوشی سے مختلف کاموں میں ہاتھ بڑھاتے خاصے خوش و خرم نظر آ رہے تھے، جبکہ عورتوں نے طرح طرح کے پکوان تیار کیے تھے جن میں نرگس بیگم اور ارم بیگم کے ساتھ سجل مہنور رباب رمشا پیش تھی۔ چھوٹی حویلی والے بھی شام ڈھلنے سے پہلے پہنچ آئے تھے۔ رمشا کی فیملی کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ سب بھی تشریف لا چکے تھے۔ ماہم کو بھی خانم بی نے صبح سے ہی فون کیا ہوا تھا، مگر اس کا نمبر آف تھا۔ خانم بی نے گھر کے نمبر پر
کال کر کے ملازمہ کو ماہم کے لیے پیغام چھوڑا تھا، جس سے ماہم اور بینش کی حقیقت جانی تھی۔ خانم بھی ماہم سے سخت ناراض تھی اور ابریش کے جنم دن کی فیملی فنکشن پر وہ انہیں بلانا نہیں بھولی تھی۔ آخر کو تھی تو ان کی بیٹی اور نواسا ہی، نہ کہ وہ تمام رنجشیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ شام ڈھلتی ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا تھا کہ وہ سب سیٹنگ ایریا میں براجمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ لڑکے ایک طرف ٹولی بنائے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیاں ایک جانب تو سب بڑے بیٹھے ملکی حالات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ دائیں جانب کے صوفے پر ارحم احمد صاحب، جبکہ بائیں جانب رمشا سجل مہنور رباب تھی، جبکہ ان میں کچھ دور نسبتاً بڑے صوفے پر سب بڑوں کے ساتھ ارتضیٰ خان بھی موجود تھا، جو سکندر خان سے اپنے علاقے پر گفتگو کر رہے تھے۔ نیز سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، ساتھ ابریش، احتشام، شبانہ اور زارون کا انتظار بھی جاری تھا، پر اس بات سے انجان کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا تھا جسے دیکھ کر سب کو شوق لگنا تھا۔ خود ابریش بھی صدمے والوں میں شامل ہونے والی تھی، جسے کچھ توقف کے بعد دل پذیر انتظار کے بعد حویلی کے بڑے سے گیٹ کے اندر 3 گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئی تھیں کہ ملازم کے بتانے پر وہ سب ہڑبڑا کے اپنی نشستوں سے اٹھتے سٹنگ ایریا میں تمام لائٹس آف کر چکے تھے اور اب ان سب کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ابریش جو احتشام کے ساتھ گاڑی میں تھی، آگے پیچھے گاڑیاں دیکھ کر حیرانگی سے احتشام کو دیکھا کہ جبھی سامنے والی گاڑی سے شبانہ باہر نکلی تھی کہ ابریش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مورے کہاں تھی؟ ابریش نے میکان کے انداز میں گردن گھمایا، احتشام سے استفسار کیا۔ اسلام آباد۔ احتشام نے مسکرا کر جواب دیا کہ ابریش کی آنکھیں مزید پھیلی، پھر بات سمجھ آتے ہی آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا، جو نہایت ہینڈسم لگتا اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا تھا۔ ابریش کے بے ساختہ اپنا پاگل پٹھان پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ مجھے کیوں نہیں ملایا میری مورے سے؟ یکدم اس کی چالاکی یاد آتے ہی ابریش کا سارا پیار ہرنچو ہوا تھا اور ساتھ ہی ہلکے چہرے پر ہلکی سی سرخی درائی تھی، جو اس کے غصے میں ہونے کا اندیہ دے رہی تھی، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بتا کر انہیں ڈسٹرب کرنے کا متمنی نہیں تھا۔ احتشام نے شاہ نواز کا حوالہ دے کر بات کی کہ جو ابریش کے سر پر سے گزر گئی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے اور میری مورے کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر بیٹی سے ملنے سے کون سی ڈسٹربنس رونما ہوتی ہے؟ ابریش کو احتشام کے لفظ ڈسٹرب کہنے پر گویا لال بھبو کا ہوتی بڑا کوٹی تھی کہ احتشام نے سراسر لب دبا کر عمر ڈالنے والے کہکے پر قابو پایا تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ اس کے ماں باپ برسوں بعد ملے، اپنے تمام تر شکوے دور کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ ابریش کے کباب میں ہڈی تو بنانے سے رہا تھا، بلکہ اس نے تو اپنے کباب بولنس کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب غور سے میری بات سنو۔ اس کو گم دیکھ کر وہ بھاری روبدار آواز میں بولا کہ ابریش نے فٹ سے اسے دیکھا، تم وقت پر کمرے میں آؤ گی، گاٹ اٹ۔ وہ پل میں اس کی سائیکی سمجھتا اسے بازو سے پکڑ کر تھامتے اسے اس ماتھے پر بل ڈالے بھرپور سنجیدگی سے کہ بولا، جو اس کے بدلہ لینے کی خاطر احتشام کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کا پلان بنا رہی تھی۔ کہ احتشام کے کہنے پر جھٹکا سا لگا تھا، ساتھ ہی حیرت ہوئی کیسے وہ آسانی سے اس کے دماغ میں چلتے خیالات تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کہ احتشام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر نو مور ڈسکشن، چلو اترو، وہ گھمبیرتا روبدار آواز میں کہہ کر بغیر اس کی سنے گاڑی سے اتر گیا تھا کہ ابریش گھور کر رہ گئی تھی، جو اسے ہر بار دھمکی دے کر قابو کر لیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کی پیروی میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور بنا آگے پیچھے دیکھے لپک کر شبانہ کے گلے لگی تھی، اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مورے وہ ابریش ماں کے سینے سے لگی نم آواز میں بولی کہ شبانہ کی آنکھوں میں بھی نمی در آئی اور شدت سے ابریش کو سینے سے لگاتی ممتا سے چور اس کا چہرہ اور ہاتھ چومنے لگی۔ احتشام شاہ نواز اور شبانہ کو سب کچھ بتا چکا تھا، ابریش اس کے پاس تھی اور کیا وجہ تھی سب سے دور رکھنے کی، اور وہ ان کے عدیل کے متعلق بھی بتا چکا تھا، جیسے سن کر شاہ نواز اور زارون کا غصے سے برا حال تھا۔ پر احتشام نے جب انہیں بتایا کہ وہ اس کے شکنجے میں ہیں، تب جا کر ان کے غصے میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی، اور شاہ نواز نے سختی سے سخت سزا دینے کا حکم دیا تھا۔ کہ احتشام نے اپنے زار چاچو کے حکم کی تعمیل کرتے انہیں بھرپور تسلی دی تھی کہ وہ یہاں اس ملعون شخص کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کوئی اس کے دل میں جھانک کر دیکھتا جہاں عدیل خان کے لیے لاوا ابل رہا تھا۔ مورے، آپ اسلام آباد تھیں اور مجھ سے ملی نہیں؟ ابریش نے چھوٹتے سوال کر ڈالا۔ آئی تو میں تم سے ملنے کے واسطے تھی، پر پھر مل نہیں پائی۔ وہ اس کے بال چہرے پر ہڑاتی خشم کی نظروں سے اسے دیکھتی بولی، جس کے وجود میں دوسرے وجود کی آتی بھینی بھینی خوشبو اور احتشام کے رنگ میں رنگی وہ نکھری نکھری بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے ساختہ شبانہ ماشاءاللہ پڑھتی اس کی پیشانی چوم گئی۔ میری بیٹی تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے، کوئی خاص وجہ؟ شبانہ نے مسکرا کر پوچھا کہ ابریش شرما کر لب کچلتی چہرہ جھکا گئی۔ شبانہ نے اسے پھر سے گلے سے لگایا اور اس کا ذہن دوسری جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہوئی، ورنہ وہ تو کچھ سوچ کر شاہ نواز کی آمد کے بارے میں جان جاتی اور پھر سرپرائز سے پہلے ہی وہ سرپرائز تک پہنچ جاتی۔ میں بھی ساتھ آیا ہوں۔ یک پشت پر زارون کی آواز پر ابریش جھٹکے سے پلٹی۔ زارون بھائی آپ بھی؟ ابریش ہرنی جیسی آنکھیں بڑی کیے بولی کہ زارون نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے شوہر نے ہمیں تم سے ملنے نہیں دیا، ہم نے بہت منت کی، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ زارون مصنوعی پریشانی اور دکھ سجائے بولا، میں ان کو چھوڑوں گی نہیں۔ ابریش نے دانت کچکچائے کہ احتشام نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کہ میں کب چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑو، کس کے پکڑ رکھو۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور شوق نظروں سے پیغام دیکھ کر ابریش نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدلا کہ جبھی ابریش اس کی نظر ان سے کچھ فاصلے پر حویلی کا جائزہ لیتی، دو غیر شناسا چہروں پر پڑی کہ وہ دونوں باپ بیٹی اس حویلی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زارون بھائی وہ کون ہے؟ ابریش نے زارون کو بازو ہلا کر نظریں اس کی جانب مرکوز کیے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ ہمارے گیسٹ ہیں،
آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں، احتشام بھائی کے بزنس فرینڈ ہیں۔ زارون نے بتایا کہ جبھی ایمی ابریش کی جانب محویت نوٹ کر کے اس کی جانب چلی آئی اور ایک دم اس کے گلے لگ کر چہرے پر کس کر ڈالی کہ ابریش ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لڑکی کی بے جا محبت نچھاور کرنے پر حیران ہوئی تھی۔ سو کیوٹ، میوٹ اینڈ بیوٹیفل۔ وہ ابریش کی کہ یوں دیکھنے پر کہکا لگاتی اس کی چیکس کھینچ کر محبت سے بولی، احتشام بھائی آپ کی وائف بہت پیاری اور انوسنٹ ہے۔ عمل نے پرخلوص انداز میں تعریف کی کہ ابریش جس کے دل میں وسوسوں نے ڈیرا جمایا تھا، عمل کے احتشام کو بھائی کہہ کر مخاطب کرنے پر گویا جان میں جان آئی تھی، جبکہ احتشام نے ہلکا سا سر ہلا کر اپنی شریک حیات کی تعریف وصول کی اور عاطف ملک کی جانب بڑھا، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ ابریش نے بھی اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر تعریف کی تھی کہ وہ مسکراتی اور ایک تم ہو جسے انوسنٹ چھو کر بھی نہیں گزری۔ زارون بھی ان کی بیچ ٹکڑا لگا کر عمل کے پاس سے گزر کر اس کا لڑاکا اور کھا جانے والا انداز پر طنز کرتا شبانہ کو سائڈ سے ہگ کرتا اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا گیا، جس طرح تم کو سینس چھو کر نہیں گزری۔ ایمی نے پل میں حساب چکتا کیا، یس آئی ایم جسٹ لائک یو، زارون نے کہہ کر دانت نہ کوسے کہ ایمی کھول اٹھی، جبکہ شبانہ نے زارون کے سر پر چپت رسی تھی کہ کیوں ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہو بیچاری کو، وہ مصنوعی غصے سے بولی، جبکہ ابریش حیرت سے زارون اور ایمی کو دیکھتی معنی خزی سے مسکرا رہی تھی۔ بیچاری زارون کو تو گویا صدمہ لگا تھا لفظ بیچاری پر، چچی بیچاری لفظ پر آپ اتنا ظلم کر رہی ہیں۔ زارون ڈرامائی انداز میں بولا، دماغی بیمار شخص اب اپنی ذہنی توازن سے عادی ہونے کا ثبوت بھی پیش کر رہا، آخر کو چولنے مارنے کے سوا اور کر کیا سکتا۔ ایمی کہاں پیچھے رہنے والی تھی کہ کاری وار کیا، جبکہ زارون کو تو اچھو لگا تھا دماغی بیمار شخص کہنے پر۔ بھولو مت تمہارا پالا اسی دماغی بیمار شخص سے ہی پڑنے والا ہے، پھر تمہیں مزید اچھی طرح سے میری بیماری کا اندازہ ہو جائے گا اور بقول تمہاری میری چولوں کے بنیادی وجہ سے سمجھ جاؤ گی۔ معنی خیز لہجے میں بولتا زارون اسے ایمی سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ چلو اب کیا یہیں رات گزارنی ہے؟ شبانہ کے ذرا غصے سے کہنے پر وہ سب اندر کی جانب بڑھے۔ احتشام ابریش ایک گاڑی میں تھے، جبکہ شاہنواز شبانہ ایک گاڑی میں آئے تھے، پر اپنے علاقے پہنچ کر ہی ان سب کی حویلی پہنچنے کا کہہ کر دوسری گاڑی لے کر قبرستان کی جانب کا رخ کیا تھا۔ کیا اس کا ارادہ اپنے والد سے ملنے کا تھا؟ جبکہ زارون جو اپنی گاڑی میں تھا وہ تو شاہنواز کو لے گیا تھا، اس لیے وہ شبانہ کی گاڑی میں آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ عمل اور عاطف ملک الگ گاڑی میں آئے تھے۔ شکر ہے آپ لوگوں کو اندر آنے کا بھی خیال آیا، ورنہ ہمیں تو لگا تھا ساری رات ہم اندھیرے میں یوں ہی کھڑے رہیں گے اور آپ دروازے پر رات بتا دیں گے، اس سے پہلے کہ باہر سے آنے والوں میں سے کوئی اس اندھیرے کو دیکھ کر کچھ بولتا کہ ارحم اور احمد کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی کہ وہ ان کے قدموں کی آواز پر ہی بول اٹھے، کیونکہ بڑی مشکل سے سب نے انہیں انتظار پر آگ بگولا ہو کر باہر نکلنے سے قابو کیا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ باہر کے اندر آنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، پر ارتضیٰ کے سنجیدہ لہجے میں کچھ دیر صبر نہیں کر سکتے آپ لوگ کہنے پر رک گئے تھے اور پھر بالآخر وہ پھٹ پڑے تھے، جب ہی ایک دم سے ہال کی ساری بتیاں آن ہوئی تھی اور سب نے روشنی پھیلتے ہی پہلے ان دونوں کو گھورا کہ وہ بغیر شرمندہ ہوئے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے، اور پھر سب نے مل کر ابریش کو ہیپی برتھ ڈے وش کیا تھا۔ ابریش تو دنگ رہ گئی تھی، حویلی کی سجاوٹ اور ان کی خوبصورتی سے سرپرائز پر وہ لپک کر خان نبی اور سکندر خان سے ملی تھی۔ تمام افراد نہایت محبت سے ابریش سے ملے تھے۔ ابریش تو اپنے ارتضیٰ لالا کی واری صدقے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ نے بھی ابریش کو سینے سے لگاتے اس کے سر پر پیار سے تھپکی دی تھی۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی سب کی نظریں دو اجنبی چہرے عاطف ملک اور ایمی پر پڑی، جو سب کے یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ باپ بیٹی آکورڈ سا محسوس کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ایمی کے چہرے پر ہچکچاہٹ واضح تھی۔ اس سے پہلے کہ خانم بھی کچھ کہتی، احتشام نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا، یہ بہت اہم اور خاص مہمان ہیں، یوں سمجھ لیں ان کی وجہ سے ہمارا بہت قریبی خاص رشتہ واپس ملا ہے۔ مختصراً یہ سب اب سے کچھ دیر بعد اس حویلی کی خوشیاں دوبالا ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ احتشام نے جس طرح سے کہا تھا کہ سب یکدم سے خاموش ہوئے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ احتشام ایسی کسی کی حویلی آنے والا نہیں تھا، اور اس وقت اس شخص کا مردان خانے کے بجائے گھر کے افراد کی موجودگی، ساتھ ایک لڑکی کی موجودگی، واقعی وہ بہت اہم بات تھی۔ جبھی تو احتشام نے انہیں سب کے بیچ لایا تھا، پر ایسی کون سی خوشی تھی جس کی وجہ سے ان سے منسلک تھی؟ مختلف سوالات سب کے ذہنوں میں ابھرنے لگے تھے۔ یہ عاقف ملک ہے اور ان کی بیٹی عمل ملک ہے، زارون کو انہی کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھیجا تھا۔ احتشام نے ان کی الجھن دور کرنی چاہی۔ جبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی کہ احتشام نے مسکراتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب دیکھا، ان کی نظروں کے تعاقب میں باقی سب نے بھی اسی جانب دیکھا، سوائے چند ایک کے۔ باقی سب کی آنکھوں میں بیک وقت حیرت، بے یقینی، خوشی اور الجھن جیسے تاثرات در آئے تھے۔ سامنے ہی لمبے چوڑے قد کاٹ اور مضبوط جسامت کا حامل ساحر انگیز شخصیت کا مالک شاہنواز دلاور خان، گہری کالی آنکھوں میں ہلکی سرخی لیے چہرے پر سنجیدگی سجائے وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، وہ شخص کوئی معمہ ہی تھا کہ سب اسے دیکھ کر بت بنے کھڑے، اسے زندہ دیکھ کر حیران تھے۔ شاہنواز سب سے پہلے خانم بھی کی جانب آیا اور شدت سے ان کے گلے لگا تھا کہ وہ جب یہ سب خواب تصور کر رہی تھی، پر اپنے بیٹے کا لمس محسوس کرتے ہی وہ شدت سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا شاہنواز، میرا شہزادہ، میرا کلیجہ، تو زندہ ہے۔ وہ بوڑھے ہاتھ اس کے چہرے، سینے اور شانوں پر پھرتی خود کو یقین دلا رہی تھی، جبکہ شاہنواز آنکھوں میں آنسو
آنسو لیے بنا کچھ بولے خانم کی بھی کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر شاہ نواز کا زندہ ہونا ان کے لیے شوق ہی تھا. وہ جیسے اتنے سالوں سے مرا سمجھ رہے تھے اور اچانک وہ ان کے سامنے آ گیا تھا. صدمہ تو لگنا تھا پر یہ انتہا صدمہ خوشی کا تھا. میرا بیٹا میرا جگر. خانم بھی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی جبکہ انہیں دیکھ کر سب کی آنکھیں نم تھی. نرگس اور ارم جلدی سے شبانہ کے پاس آئی تھی کہ شبانہ نے سر ہلا کر یقین دلایا کہ وہ خوشی سے ان کے گلے ملتی مبارک دینے لگی تھی. احتشام تو نے مجھے دنیا کی بہت بڑی خوشی دی ہے. اللہ تمہیں ترقی دے, تمہاری ہر خوشی پوری کرے, تمہاری عمر دراز کرے, تمہیں خوبصورت بیٹا بیٹی سے نوازے. خانم بھی اسے پاس بلا کر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر دعا دینے لگی کہ بیٹا بیٹی کی بات پر ابریش کا چہرہ سرخ قندھاری ہوا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ سال میری عمر اور بڑھ گئی ہے کیونکہ میرے تینوں جگر کے ٹکڑے میرے سامنے ہیں. وہ محبت سے بولی کہ جبھی سکندر خان اور منصور خان بھی آگے بڑھ کر ایک ساتھ شاہ نواز کے گلے لگے تھے. حویلے میں یکدم سے خوشیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا. سب باری باری اپنے زار چاچو سے ملے تھے جبکہ ابریش ان سب سے دور کھڑی شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی. اسے اپنی برتھ ڈے پر اتنا اچھا سرپرائز ملے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. اپنے باپ کو دیکھ کر خوشی سے اس کے حواس متمل ہو گئے تھے. وہ آنسو بہاتی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. جب شاہ نواز سب سے مل کر اپنی بیٹی کی جانب بڑھا تھا, بابا جان شاہ نواز کو سامنے پا کر ابریش کے منہ سے سرگوشی سے نکلی تھی, یس مائی پرنسس. شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر محبت سے کہا تھا کہ ابریش لبک کر باپ کے سینے سے لگی تھی. بابا جان آپ زندہ ہیں, آپ زندہ ہیں بابا جان. آپ کہاں تھے اتنے عرصے سے, ہم نے آپ کو بہت یاد کیا. وہ روتی ہوئی بولی میں نے آپ سے احتشام کی شکایتیں کرنی تھی اور آپ نہیں تھے یہاں تو کوئی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا. خانم بھی اور مورے تو کچھ کہنے سے پہلے ہی آنکھیں دکھانے لگ جاتی ہیں. وہ سو سو کرتی بولی کہ ارتضیٰ کے ساتھ کھڑے احتشام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے باپ کی موجودگی میں خود کو شیرنی تصور کر رہی تھی. بابا واپس آ گئے مائی ڈول, اب کبھی نہیں جائیں گے, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور احتشام کی شکایتیں بھی اب آپ مجھ سے کر سکتی ہیں, ہم مل کر اسے سزا دیں گے. شاہ نواز نے اس کے سر پر لب رکھتے پادرانہ شفقت نچھاور کرتے اپنی بیٹی کی آغوش میں لیے محبت سے کہا کہ ابریش کا چہرہ دم اٹھا. سچ بابا جان, اس کی یوں پوچھنے پر سب کے کہکے گونجے جبکہ ارتضیٰ نے مسکراہٹ دبا کر احتشام کے شانے پر تھپکی دی. مجھے بہت دکھ ہوا یہ جان کے کہ آج کے بعد تمہیں ہر عمل پر سزا ملا کرے گی, وہ بھی بیوی اور سسر سے. ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا کہ احتشام نے گھورا. سب اس معجزے پر بے پناہ خوش تھے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا پر اب یقین آ گیا تھا کہ شاہ نواز زندہ ہے, ان کے بیچ ہے. میل ملاپ کے بعد ایک بار پھر سے جذبات کا طوفان تھمتے ہی سب کو یہ جاننے کا خیال آیا کہ شاہ نواز اتنے عرصے سے زندہ تھا تو کہاں تھا وغیرہ وغیرہ سوالات سر ابھارنے لگے. احتشام یہ سب کیسے کس کے ساتھ کس طرح شاہ نواز کے پاس پہنچے. سکندر خان ابریش اور شاہ نواز کی جانب بڑھا تھا, ایک جانب بھائی اور دوسری جانب بھتیجی کے ساتھ لگا. احتشام سے مخاطب ہوا کہ احتشام نے گہرا سانس بھر کے ساتھ کھڑے عاطف ملک کے شانے پر ہاتھ رکھا. ان کی وجہ سے ممکن ہوا. دراصل میں نے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ کے لیے زارون کو بھیجا تھا, وہیں اس کی ملاقات عاطف ملک کی بیٹی عمل سے ہوئی تھی جو کہ خوش قسمتی سے خوشگوار نہیں ٹھہری تھی. اور زارون اور عمل کی لڑائی کے باعث عاطف ملک فہام اور عمل کو پاکستان آنا پڑا کیونکہ عمل نے ملک صاحب کو زارون سے کوئی بھی ڈیل کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا اور اس لیے مجھے ہی ان کو پاکستان بلانا پڑا تھا. اور تب ہمارے آفس میں میری نظر عاطف ملک کے ساتھ ملک فہام پر پڑی تھی. میں یہ دیکھ کر شاید شوکڈ رہ گیا تھا کہ ملک فہام ہی شاہ نواز دلاور خان تھے. چاچو کو دیکھ کر ہی میں پہچان گیا تھا پر ان کے نام سے بہت کنفیوز ہوا تھا. پھر میٹنگ کے بعد میں نے ان کو سب کچھ خان ہاؤس دعوت دی تھی اور وہیں عاطف ملک نے اس بات کا علم ہوا کہ چاچو کی میموری. احتشام نے ان سب کو تفصیل سے آگاہ کرتے زارون کی لڑائی سے یہاں تک کا سفر بتا ڈالا تھا اور شاہ نواز اتنے عرصے کہاں تھا, عاطف ملک کو کیسے ملا, یہ سب زارون نے تمام افراد کے منوغن عاطف ملک کی بتائی کی تفصیل قصہ گوش گزار کی تھی کہ پوری حقیقت سنتے ہی سب مرد حضرات عاطف ملک کے گلے ملتے شکریہ ادا کر رہے تھے جبکہ عورتیں ایمی کو گھیر کر اسے گلے مل رہی تھیں. خانم بھی اور بی جان تو باقاعدہ ایمی کی بلائیں لے رہی تھی. گویا زارون اور ایمی کی لڑائی پر خوش ہوتی جبکہ ارحم احمد اور ساحر زارون کو گھیر کر شرارت بازیوں پہ اترے اسے چھیڑنے لگے تھے. اوئے تو بڑا لڑائیاں کرتا پھرتا ہے, بائی چانس ہوئی تھی یا کوئی یہاں سے تیاری کر کے نہیں گیا تھا. زارون نے جلن بن کر کہا. جب بھی خانم بھی اپنے پوتے کے پاس آتے اسے بھی اپنے سینے سے لگا چکی تھی. بہت اچھا کیا اس وقت لڑائی کر کے. خانم بھی خوشی سے چور آواز میں بولی کہ سب چھوٹے بڑوں کے کہکے سے محفل زعفران ہوئی تھی, پر خبردار جو آگے سے کبھی میری بچی سے لڑائی کی. خانم بھی نے مسکراتے ہوئے زارون کے کان پکڑ کے اسے خبردار کیا کہ زارون نے منہ بنا کر ایمی کو دیکھا جو سب لڑکیوں میں کھڑی اس پر نظر پڑتے ہی ایک دم سے اترائی تھی کہ وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا. آپ نہیں جانتی خانم بھی, وہ ٹڈی بڑی چلا کے خود پنگے لیتی ہے. زارون بڑبڑایا. تو کون سا کم ہے, بھول مت کہ تیرا رشتہ میں اسی بچی سے طے کرنے والی ہوں, اس کی وجہ سے آج ہمارا برسوں میں کھویا چراغ ملا ہے, تیری زندگی کو بھی روشن کر دے گی. تو تھوڑا صبر پیدا کر. خانہ بھی اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ذرا سختی سے سمجھاتی وہاں سے چلی گئی جبکہ زارون نے معنی خیز نظریں ایمی پر گاڑ دی تھیں. جب ہی نرگس بیگم نے سب کی توجہ کیک کی جانب مبذول کرائی کہ ابریش نے شاہ نواز کے ساتھ اپنی برتھ ڈے کا کیک کٹ کیا تھا. وہ کیک سب کو کھلا رہی تھی جبھی ماہم آئی. واہ بھئی واہ, بیٹی کتنی پریشانی میں ہے, میری ماں کو خبر تک نہیں اور یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ماہم نم لہجے میں بولی کہ سب
سب یکدم پریشان سے ہوئے تھے، یہ کیا کہہ رہی ہے ماہم، کیا ہوا ہے؟ خانم بھی اس کی جانب آتی بولی، میرا بیٹا اور بیٹی پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے غائب ہے، کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ ماہم شدید غم اور رندی ہوئی آواز میں بولی کہ جب ہی نظر شاہ نواز پر پڑی، شاہ نواز بھائی جان، اس نے حیرت سے خانم بی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، تمہارا بھائی زندہ ہے ماہم؟ خانم بی نے تفصیل بتائی کہ وہ لپک کر اپنے بھائی کی جانب آئی۔ شاہ نواز نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سینے سے لگایا۔ کیا ہوا، کہاں ہے بینش اور فراز؟ تبھی خانم بی نے استفسار کیا کہ ماہم نے اس دن کا واقعہ بیان کیا جب شہیر بینش کو لے کر گیا تھا۔ فراز کا بھی بتایا کہ وہ کافی دنوں سے گھر سے غائب ہے، ساتھ ہی رونے لگے ہیں۔ احتشام نے بغور انہیں دیکھا جو بچوں کی غیر موجودگی میں نیم پاگل سی لگ رہی تھی، بکھرا سا حلیہ تھا جیسے کئی دنوں سے بیمار تھی۔ احتشام نے ان کے لیے دکھ ہوا، وہ دونوں جہاں بھی ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک دم سے احتشام کی بھاری آواز گونجی کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ ماہم نے آنسو صاف کیے بے چینی سے پوچھا۔ جی میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ احتشام نے سنجیدگی سے بینش کا بھی جانتے ہو؟ جی۔ احتشام نے سر ہلایا۔ تو انہیں گھر لے آؤ بیٹا، وہ عاجزی سے بولی۔ پھپھو بینش اپنے گھر کی ہو گئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اپنے شوہر کے پاس۔ جو کچھ آپ کے بچے کر چکے ہیں اس کے بعد وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو معاف کیا جائے، پر میں نے انہیں ایک موقع ضرور دیا ہے، کل کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ماہم کو حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سب کے چہروں پر سوال در آئے تھے۔ پھر احتشام نے ان کو فراز اور بینش کے حوالے سے سب بتا ڈالا، کس طرح فراز نے احتشام کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر جس طرح انہوں نے ابریش کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا، اور کس طرح احتشام نے انہیں ان کے جال میں پھنسایا، انہی کی وجہ سے ابریش کو سب سے دور رکھا، اور فراز اور عدیل کے متعلق جاننے کے لیے بینش سے دوسری شادی کرنے کا جھوٹ بولا، جبکہ سب منہ کھولے اسے سن رہے تھے۔ اور ماہم شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ بینش کی شادی شہیر الرحمان سے ہوئی ہے، میرے پرسنل باڈی گارڈ سے۔ اب کے احتشام نے ایک اور دھماکہ کیا تھا، سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ کیا وہ تم گنڈا تھا؟ ماہم نے الجھ کر پوچھا۔ میں نے ہی کہا تھا شہیر کو ایسا حلیہ رکھنے کے لیے۔ احتشام نے ان کی الجھن دور کی، جبکہ ماہم نے دل کو اب کچھ تسلی ہوئی تھی۔ احتشام میرا فراز کو چھوڑ دو، وہ روتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ سزا تو اسے بھگتنی پڑے گی۔ احتشام نے کہہ کر تو ماہم ہال اٹھی۔ نہیں تمہارے پاس ہی ٹھیک ہے، مجھے تسلی ہے، جبکہ احتشام کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ ڈر آئی تھی کہ اس کی پھپھو اپنے بیٹے کو پولیس کی مار سے بچانے کے لیے اس کو قید میں دے چکی تھی۔ اس بات سے انجان کے فراز کے لیے احتشام کی مار پولیس کی مار سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہو رہی تھی، جبکہ باقی سب نے ساری سچائی سننے کے بعد کافی حیران تھے۔ وہیں ان سب کے احتشام کی ابریش کی حویلی سے دور رکھنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی تھی۔ بڑے سب عدیل کے متعلق جاننا چاہتے تھے، پر فی الحال وہ خاموش تھا۔ جب بھی ماہم احتشام کو پیار کرتی، سب کے روکنے کے باوجود چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حویلی آئے گی اور ابریش سے معافی مانگے گی، جبکہ شاہ نواز خود اسے چھوڑنے گیا تھا۔ ان کی اکلوتی بہن تھی اور شاہ نواز کو اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا اور سب نے انتہائی خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا تھا، اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اب سب موجود تھے۔ تبھی خانم بی نے فیروز خان اور بی جان سے مشورہ کر کے بچوں کے ولیمے کا فنکشن کرنے کا سوچا تھا کہ 2 دن بعد ان کا ولیمہ ہائی پیمانے پر منعقد ہونا تھا، جہاں سب کو شاہ نواز کا بھی علم ہونا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے۔ کچھ دیر بعد چھوٹی حویلی والے اور امشا کی فیملی بھی چلے گئے تھے۔ اب صرف بڑی حویلی کے مکین شاہ نواز کے گھیرے اس کی داستان، اس کی زبانی سن رہے تھے، جبکہ عاطف، ملک اور ایمی کو ان کے روم دکھا دیے گئے تھے، اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، کیونکہ وقت ان کی فیملی کا تھا جہاں وہ کھل کر شاہ نواز سے پوچھ گچھ کر سکے، اس لیے وہ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ احتشام نے ابریش کو دیکھا جو شاہ نواز کے ساتھ بیٹھی بڑے اشتیاق سے سب سن رہی تھی۔ جبھی اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر احتشام کی جانب دیکھا، جو گہری لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ ابریش کو اشارہ کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے تھکاوٹ کا کہہ کر ایکسکیوز کرتا اپنے پورشن کی جانب بڑھا کہ ابریش دھڑکتے دل سے اسے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ خانم بی نے سب کو ان کے کمروں میں بھیجا، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور شاہ نواز کے چہرے پر بھی تھکن کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ خانم بی کے کہنے پر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ابریش نے جیسے ہی کمرے میں آئی، احتشام فریش ہو کر بلیک پینٹ میں ملبوس شرٹ لیس سا اوندھے منہ بیڈ پر پڑا۔ اپنے کمرے میں 0 بلب کی روشنی پھیلی تھی۔ ابریش کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا۔ وہ ایک نظر باہر دیکھ کر جلدی سے کبرڈ سے نائٹ ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد بلیک شلوار قمیص دیوتن کی ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے فریش سی باہر آئی تھی۔ ابریش ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کرتی کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ احتشام کبھی اتنا پیار کرے گا، اور اب اپنے لیے احتشام کا بے پناہ پیار دیکھ کر وہ خود پر رشک کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام نے آج کے دن شاہ نواز کو حویلی لا کر اس پہ سرپرائز دیا تھا۔ ابریش کو زندگی میں اس سے بہترین سرپرائز نہیں مل سکتا تھا۔ وہ بال سلجھا کر آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے، گردن میں پہنے پینڈنٹ کو مٹھی کی نرم گرفت میں لے کر بیڈ پر اس کی جانب آئی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ جاگ رہا تھا کیا نیند میں تھا، پر ناکام ٹھہری، کیونکہ احتشام چہرہ تکیے میں چھپائے ہوئے تھا۔ ابریش نے بیڈ پر انتہائی قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے ایک مدھم اور دل لوٹ لینے والے انداز میں کہا کہ اسی وقت احتشام نے کروٹ بدلی تھی۔ ابریش جو اس پر جھکی ہوئی تھی، احتشام کی سیدھی ہوتے ہی ابریش کے لب بے ساختہ اس کے لبوں سے ٹچ ہوئے تھے۔ احتشام کی آنکھیں پھیلی اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی۔ احتشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرائے اسی کے لبوں کو اپنی حدت آمیز گرفت میں لیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں کو چاشنی
سینے میں انڈیلتا، ایک ہاتھ سے اس کا دوپٹہ نکال کر دور چھال چکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر سرکتا پشت پر لگی ڈوری کو کھینچ کر کھول چکا تھا، جبکہ ابریش اس کے رحم و کرم پر پڑی سانسوں کے لیے مچل رہی تھی۔ اس نے احتشام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر الگ ہونے کی کوشش کی تھی، پر احتشام کی گرفت پل میں مضبوط ہوئی تھی کہ ابریش محض پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی، جو اپنی مرضی سے اس کی سانسوں کو بری طرح بکھیر کر دور ہوا تھا۔ وہ نڈال سے اس کے سینے پر سر ٹکا کر سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر کا ایسا شکریہ ادا کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم تھینکس کرنا ہو تو بجائے بولنے کے عمل کر کے ذریعے ادا کرنا، یقین مانا تمہارا خود سے میرے قریب آنا میری محبت کا انعام ہو۔ وہ گمبھیرتا سرگوشی میں بول کر اس کی پھولی سانسوں کی آواز سن کر اس کے سر پر لب رکھتا اس کی پشت سرانے لگا۔ کچھ دیر بعد ابریش کی حالت نارمل ہوئی تھی کہ احتشام جھٹکے سے اسے بیڈ پر ڈالتا پوری طرح اس پر قابض ہوا تھا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر ابریش ہال اٹھی تھی، اس کے بال تکیے پر بکھر گئے تھے، جبکہ لباس بھی کچھ بے ترتیب سا ہوا تھا، اور احتشام نے اس حالت درست کرنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ وہ اس پر جھکا، اس کی دلکش نگوش کو محبت سے چھوتا، اس کے پہلو میں ہاتھ گزار کر کمر میں گرفت جما کر اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا، کان میں معنی خیز سرگوشیاں کرتا، ابریش کو شرما کر آنکھیں موندنے پر مجبور کر گیا تھا۔